بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی وجہ سے اسکولوں کی چھٹیاں کر دی گئی ہیں۔ مختلف صوبوں نے اس سلسلے میں مختلف چھٹیاں دی ہیں۔ مثلا کسی صوبے میں 15 دن کی چھٹی دی گئی ہے، کہیں پر 1 مہینے کی، اور صوبہ سندھ میں 3 مہینے کی چھٹیاں دے دی گئی، یعنی سندھ میں اب اسکول 1 جون 2020 سے کھلیں گے۔ اس سلسلے میں ہماری ملک کے اور قوم کے تمام بچوں سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھائی کریں۔ جو سبق آپ کو پڑھایا جا چکا ہے اس کو ریوائز کریں، اس کی پریکٹس کریں، اس کی مشق کریں، اپنے بڑوں سے رہنمائی حاصل کریں، والدین سے رہنمائی حاصل کریں، ماں باپ سے رہنمائی حاصل کریں، بھائی بہن سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ آپ بچے ہی اس ملک کا مستقبل ہیں، قوم کے معمار ہیں۔ آپ ہی نے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسلم پرویز، میں ہوں وکیل۔ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی اخلاقی قانونی تعلیم اور تربیت ہو سکے، اور ضرورت پڑے تو ان کو قانونی مدد بھی فراہم کیا جا سکے۔ اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور لوگوں سے شیئر کریں، ان کو پھیلانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ شاہد بھائی بات کر رہے تھے کہ اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ جو ابھی ویکیشن، یہ جو چھٹیاں ملی ہے ریاست کی طرف سے، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلامی آداب میں ہر قسم کی بیماریاں، ہر قسم کی وائرس سے بچنے کا سنت نبوی میں موجود، یعنی شریعت محمدی میں، اسلام میں موجود ہے۔ دیکھیے، اپنے بچوں کے بہترین ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ خود ہم اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں۔ دیکھیے، زندگی ایک بار ملتی ہے، زندگی ایک مرتبہ ہمیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی ہم قدر کیسے کریں، اس کی قدر کیسے کریں؟ اپنے وقت کو استعمال کریں۔ یہ جو ہم نے بات کی کہ اس اسلامی آداب میں ہر قسم کی وائرس بیماریوں کا علاج موجود۔ کیسے؟ دیکھیے، اسلام کا کیا ہے؟ آپ صفائی نصف ایمان ہے، بلکہ صفائی طہارت تو مکمل ایمان۔ کیسے؟ اگر طہارت نہ ہو ہم عبادت نہیں کر، اگر صفائی نہ ہو، عام حالات میں بھی اخلاق کے خلاف ہے کہ ہم کسی سے گلیں اگر گندے ہو۔ گندگی اور اسلام دو الگ چیزیں، نارتھ اینڈ ساؤتھ، الگ، ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ جتنی عبادت کرتے ہیں ذرا غور کر لیں کہ ان عبادتوں کے پیچھے مقصد الہی کیا ہے۔ ہماری اسلام میں جتنی عبادت ہے وہ سوشل بینیفٹس کے لیے، یعنی ہمارے اپنے زندگی کی بہتری کے لیے، اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کے بہتری کے لیے، اپنے گلوبل پوری دنیا کی بہتری کے لیے اسلام نے فارمولہ دیا ہے۔ میں صحیح رہوں گا، میرا گھر صحیح رہے گا، میرے بچے صحیح رہیں گے، میرا خاندان صحیح رہے گا، میرا ملک صحیح رہے گا۔ یہ ہے نا بھائی؟ ہم صبح اٹھے، میں صبح سے شروع کر رہا ہوں، بہت جلدی تیزی کے ساتھ شروع کروں گا۔ صبح اٹھے، سب سے پہلے دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہاتھ دھوئے اٹھ کر کے واش روم کو سے فارغ ہونے کے بعد وضو کریں، فجر کی نماز پڑھیں، اپنے کام کاج پہ جانے سے پہلے پھر دوبارہ ہم ناشتہ کرتے ہیں، پھر ہاتھ دھوئیں۔ یہ اسلامی فارمولہ ہے۔ جب کھانا کھا لے تو پھر ہاتھ دھوئے۔ یقیناً دیکھیے، اسلام میں بھی ہے جب ڈھکار آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ منہ پہ سامنے کرے یا سائڈ ہو کر کے کرے؟ ڈیفینیٹلی سائڈ ہو کر کے کرے۔ سائڈ کا مطلب اپنے منہ کو سائڈ کر لے، پورے جسم کو اٹھا کر لے کر کہیں نہ جائے، اپنی طرف سے کھائے۔ جب ہم کھاتے ہیں تو پلیٹ میں بھی اپنی طرف سے ہمیں کھانے کا آرڈر ہے، اللہ نے حکم دیا۔ ہم دیکھ لیجئے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اس سے ہماری جسمانی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ کہنے کو کہتے ہیں کہ جی نماز اللہ کے لیے، ارے بھائی اللہ کے لیے، لیکن کوئی بھی ایسا اسلام میں عمل نہیں ہے جس کا بینیفٹ، جس کا فائدہ بندے کو نہ ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ڈسپلینڈ ہوتے ہیں، ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہماری دیکھیں نا صاف ستھرائی کا حکم ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کیا مقصد ہے روزے کا؟ بھوکا رہنا اللہ کو مقصود ہے؟ نہیں، ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے جسم کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے زبان کی صفائی ہوتی ہے، ہماری نیت کی صفائی ہوتی ہے، ہم ہر ایک چیز کی صفائی، اس لیے صفائی ہوتی ہے عبادتوں کے ذریعے۔ روزہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب جہاں دیکھیے عبادت جو ہم بات کرتے ہیں کہ عبادت ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دراصل گھوم کر ہمارے بینیفٹ میں آتا ہے، ہمارے بھائیوں کے بینیفٹ میں آتا ہے، دراصل میرے فائدے کی چیز ہے ہر عبادت۔ مجھ سے دنیا ہے، جب میں ہوں تو یہ دنیا ہے، میں مر گیا تو میرے لیے تو دنیا ختم، قیامت آ گئی۔ لہذا روزے سے ہم دوسروں کے لیے ایمپیتھی سیمپیتھی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے۔ جب ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، کوئی غریب ہمارے سامنے ہوتا ہے یا کسی غریب مسکین کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے
روزے کے ایام کے زمانے کی چیزوں کو، تکلیفوں کو یاد ہم کر لیتے ہیں. یار بھوک بہت بری چیز ہے، لہذا کسی کی مدد بھوک کھانے پینے. جب کوئی پیاسا رہتا ہے، بہت سارے ملکوں میں ایسے ہیں جہاں پیاس ہے، پانی کی کمی ہے. پاکستان میں بھی پانی کا فیوچر میں بھی کمی ہونے جا رہا ہے. ہم لوگوں کو پانی سے مدد، ٹیوب ویل لگا کے دیں مختلف جگہوں پہ، محلے میں ٹیوب ویل لگا. ہم ہر عبادت کے پیچھے مقصد سوشل بینیفٹ یعنی سماجی فائدے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو بہتر بنانی، بہترین جو ابھی جو چھٹیوں کے موسم کو استعمال کرنا ہے. ہم صبح شام کے اذکار بچوں کو یاد کروائیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زنۃ عرشی و مداد کلماتی 3 مرتبہ صبح شام پڑھیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ صبح شام پڑھیں. ترجمے کے ساتھ بچے کو یہ بتائیں، یہ نہیں کہ صرف طوطے کی طرح ہم پڑھے جا رہے ہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اگر نہ سمجھے ہم. اسی طرح ہم جتنے اور صبح شام کے اذکار ہیں، یہ بہت ہے، تھوڑے سے کم یہ بیسک ہے. تینوں کل پڑھے 3 مرتبہ صبح اور شام. آیت الکرسی پڑھے ترجمے کے ساتھ. یہ چیز اپنے بچوں کو سکھائیں. دیکھیں زندگی ایک، پہلی ہم نے بات سے شروع کی، زندگی ایک مرتبہ. اس زندگی کی قدر کہنے کو بے شمار باتیں ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اللہ جو ہم نے کہا اس کو ہم عمل کرنے والے بنے. ہاں یہ اسلام جو ہے یہ خدمت خلق کا بھی درس دیتا ہے. جب میں صحیح رہوں گا تو میں خدمت کر پاؤں گا، جب میں صحیح رہوں گا تو میں لوگوں کی مدد کر پاؤں گا. لہذا کوشش یہ کیجیے، ہر قسم کی بیماری سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنا شروع کر دیں. نماز کو وقت پہ پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا ہمیں وقت کی پابند ہے. وقت ہی سب کچھ ہے، زندگی وقت ہے. ہر لمحہ جو گزر گیا وہ موت. دیکھیے بچپنا گیا، اب بچپنا تو نہیں آنے کو نا. اب میں چشمہ لگایا ہوا ہوں، اب دوبارہ تو ختم. جو چیز گزر گیا وہ میرے لیے وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ موت ہو گئی. اب وہ یاد ہے. اب ہم آج کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہم صبح شام کے اذکار کو سمجھتے ہوئے کریں. اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ دراصل اپنے آپ کو تکلیف نہ. کس طرح ہم جب کسی کی غیبت کریں گے، جب برائی کریں گے تو اللہ ہماری روح زخمی ہوگی. دیکھیے میں آخری ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے جسم 2 حصوں میں تقسیم ہے. ہماری زندگی 2 حصوں میں، ایک ہماری روح جو آسمان سے آئی، دوسری ہمارا جسم جو زمین سے نکلا. ارتھ ٹو ارتھ، ڈسٹ ٹو ڈسٹ اینڈ سول. یہ جو ہماری روح ہے، سول ول فلائی ٹو اسکائی. تو یہ سول کو، یہ ہم اپنے روح کو غذا دینے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے کلام کو ترجمے کا پڑھیں، اور جسم کو اچھا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھا سارا خوراک کلام کے اوپر چلیں. اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، اپنے آپ کو رول ماڈل بنے. اپنا خیال رکھیں، اپنا کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.